السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا کرم احسان ہے کہ چند دنوں بعد میں اور آپ ایک مقدس مہینے میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ رمضان کریم کا مہینہ جو ہم پہ سایہ فگن ہونے والا ہے، اس کی تیاری، اس مہینے کو سمجھنے اور اس کے فلسفے کو پوری طرح ازبر کرنے اور اپنے آپ کو اس مہینے میں بھرپور استفادہ کرنے کے لیے تیاری کے چند ہی دن ہمارے پاس رہ گئے۔ ہم قرآن و سنت کی رہنمائی میں اس مہینے سے پورے استفادہ کرنے کے لیے، اس مہینے میں اپنی مکمل نجات کرنے کے لیے، اس مہینے میں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے اور اپنے آپ کو جنت میں دخول کا استحقاق حاصل کرنے کے لیے تیاری کریں گے۔ اس عزم کے ساتھ ہم استقبال رمضان کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے امت مسلمہ پہ فرض کیے اور اس کے لیے حکم ارشاد فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلی والی قوموں پہ فرض کیے گئے تھے، اور اس فرضیت کی وجہ، رمضان کی اس ذمہ داری کو دینے کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو سکے۔ سورہ بقرہ کی یہ آیات کریمہ دراصل رمضان المبارک کے پورے فلسفہ، اس کے شعور اور ہمارے اندر پیدا ہونے والی تبدیلیوں کے لیے بنیاد بناتی۔ اس لیے اس آیت کریمہ کو پوری طرح سمجھنا بہت ضروری ہے، اور ہم اس آیت کو 4 حصوں میں سمجھیں گے۔ پہلا حصہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ میں اور آپ قرآن حکیم پر ایمان رکھنے والے سب مسلمان یہ یقین رکھتے ہیں کہ قرآن حکیم پوری انسانیت کے لیے ہے۔ ہر رنگ، ہر نسل، ہر علاقے کے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آخری پیغام بھیجا ہے، جو آخری عہد نامہ ہے انسانیت کے ساتھ، لاسٹ ٹیسٹمنٹ آف گاڈ، وہ ہے قرآن حکیم۔ اس کتاب کو لانے والے کی بھی یہ صفت ہے جس پہ نازل ہوا ہے، اور اس نے ارشاد فرمایا اس نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اور اس کتاب کے لیے فرمایا ھدی للناس، کہ یہ کتاب انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ جب پوری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، تو اس آیت کریمہ میں جو رمضان روزے اور صوم کے بارے میں ہے، اس میں آغاز میں خاص کیا گیا ہے مجھے اور آپ کو، امت مسلمہ کو، مسلمانوں کو، کہ کتب علیکم الصیام۔ تو علیکم سے کون مراد ہے؟ پہلے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یعنی ایک کتاب جس کا تخاطب، جس کا مخاطب پوری انسانیت ہے، ان میں سے ایک حصے کو خاص کر کے، الگ ذکر کر کے، خصوصی طور پر نامنیٹ کر کے کہا گیا، اے ایمان والو۔ ہم اپنے معاشرے میں جب ایک باپ یا جب ایک استاد کلاس میں سے کسی ایک کو الگ کر کے کوئی بات کرتا ہے، یا نام لے کر، یا 2-3 کے نام لیتا ہے کہ بھائی فلاں فلاں،
تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یا جب باپ اپنی اولاد میں سے ایک یا دو کو خصوصی طور پر کوئی بات کرتا ہے تو اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اس کی ضرورت کیا ہوتی ہے، اور کب کیوں یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے؟ ہم بالعموم اس کے لیے 3 بنیادیں بناتے ہیں۔ کبھی تو اس بات کی اہمیت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اسے سب کو نہیں بتایا جاتا، پہلے مرحلے میں خاص بات ہوتی ہے، اہم بات ہوتی ہے، راز کی بات ہوتی ہے، ذمہ داری کی بات ہوتی ہے، کوئی کام سر انجام دینے کی بات ہوتی ہے، تو ہم انتخاب کرتے ہیں اپنی اولاد میں، اپنے دوستوں میں، اپنے شاگردوں میں، اپنے کلاس والوں میں، کہ یہ کام، یہ ذمہ داری یہ کس کے سپرد کی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پوری انسانیت میں سے امت مسلمہ کو، یعنی مجھے اور آپ کو خصوصی طور پر مخاطب کیا، تو یہ مقامات قرآن حکیم میں 89 ہے۔ ایسی جگہ یہاں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا گیا، وہ یہ 89 مقامات ہے۔ گویا یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ نکات ہیں، یہ وہ احکامات ہیں جو انتہائی اہمیت کے حامل تھے۔ اس لیے اپنے خاص بندوں کو جو دائرہ ایمان میں، اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کر کے اطاعت اور فرما برداری کے لیے آگے بڑھے ہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ اے ایمان والو، تم نے یہ اور یہ کام کرنے ہیں۔ ان میں سے اہم ترین ایک کام ہے رمضان کے روزے، اس لیے گویا پہلی بنیاد ہو گئی بات کی اہمیت۔ جو امر درپیش ہے، جو معاملہ درپیش ہے، جو ذمہ داری سپرد کی جائے، وہ بہت اہم ہے، وہ سب کو نہیں بتائے گی۔ دوسری بنیاد ہوتی ہے کہ ہماری اولاد میں، ہمارے کلاس میں، دوستوں میں ہمیں جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے، جس سے ہمیں زیادہ انسیت، زیادہ رفاقت ہوتی ہے، اس سے ہم کوئی بات بتاتے ہیں۔ ہر بات ہر دوست کو نہیں بتائی جاتی، ہر بات ہر ساتھی کو نہیں بتائی جاتی، ہر بات ہر بیٹے کو یا بیٹی کو نہیں بتائی جاتی۔ لہذا دوسری بنیاد ہے ذمہ داری کے بعد اللہ کی خصوصی محبت، شفقت، رحمت، کہ اس نے اپنے بندوں میں سے ان بندوں کو جنہوں نے ایمان کو قبول کیا ہے، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کے طور پر کچھ چیزیں دے دی کہ یہ تم نے کرنے ہیں۔ تو محبت، بات کی اہمیت، فرد سے محبت، یہ 2 بنیادی، اور تیسرے نمبر پر ہم بالعموم کچھ شاگردوں کو، اولاد میں سے کچھ کو بڑا مقام دیتے ہیں۔ یعنی پہلی بات ہم نے کی کہ بات کی اہمیت، اور پھر شخصیت کے ڈیولپمنٹ یا فرد کو اعلیٰ اور عرفہ مقام دینے کے لیے کچھ صلاحیتیں سب کے لیے مطلوب ہوتی ہے، اور کچھ خوبیاں اور صلاحیتیں خاص افراد کو دی جاتی۔ تو تیسری بنیاد وہ خصوصی صلاحیت، وہ خصوصی مقام اور مرتبہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایمان کے وکٹری سٹینڈ پر جب ہمیں کھڑے ہونے کے لیے کہا، تو انتخاب انسانیت میں سے کیا گیا، میرے اور آپ کا، امت مسلمہ کا، کہ اے ایمان والو۔ تو یہ 3 بنیادیں ہوتی ہے، کبھی بات کی اہمیت ہوتی ہے، کبھی اس فرد کی اہمیت ہوتی ہے، اور کبھی محبت اور شفقت کے طور پر، انعام کے طور پر کوئی اعزاز بخشا جاتا ہے۔ تو ان 89 مقامات میں سے ایک مقام یہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب جب ایمان والوں سے یہ خطاب کیا گیا، یہ نہیں فرمایا کہ ایمان والے خواتین یا ایمان والے مرد یا ایمان والے بچے
سب ایمان والوں کو بیک وقت مخاطب کیا گیا، اور یہ اس بات کی علامت ہے جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اسلام کے احکامات اور یہ جو حکم ارشاد فرمایا گیا یہ ہر بندہ مومن کے لیے ہے، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ عرب رکھے گا عجم نہیں رکھے گا، یعنی یہ ذمہ داری عربوں کی ہوگی اجمیوں کی نہیں ہوگی، یا یہ ذمہ داری اچھے اچھے لوگوں کی ہوگی۔ یعنی فرائض کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ نیک لوگ کریں گے اور جو نیک لوگ نہیں ہیں وہ نہیں کریں گے، بلکہ ہر وہ شخص جو ایمان کی حالت میں روزے رکھنے کی بنیادی استعداد رکھتا ہو، یعنی بالغ ہو اور مسلمان بالغ عاقل، اس پہ روزے فرض ہے، چاہے اس کا رنگ، اس کا نسل، اس کی خاندانی مقام و مرتبہ، اس کا علاقہ سرد علاقے کا رہنے والا ہو یا گرم علاقے کا، سب کے لیے یہ حکم ایسا یکساں ہوگا۔ اسلام کے نظام عبادات میں جو ایک خوبی بقیہ دستیاب مذاہب سے ممیز و ممتاز کرتی ہے وہ ہے عبادات میں یکسانیت۔ اسلام کے فرائض وہ اپنے تمام ماننے والوں کے ساتھ کے لیے یکساں ہوں گے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اب میرے اور آپ کے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے اعزاز بھی ہے کہ کہاں ہم جیسے اللہ کے بندے تو ہے لیکن گناہگار، گندے اور بہت سارے کوتاہیوں والے بندے، ان کو مخاطب کیا اس رب العالمین نے، یعنی ہمارا یہ مقام کہ ہم جیسے گئے گزرے لوگوں کو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق، بات کی اہمیت، ہمارے مقام، ہمیں اعزاز دے کر ہم سے تخاطب کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا، تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ اس لیے ایسے احکامات جس میں مجھے اور آپ کو مخاطب کیا گیا ہو اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ تو فرمایا اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، تم پر صوم فرض کیا گیا۔ اب فرض کیا گیا، لازمی کیا گیا، علیکم تم سب پر، اور یہ تم سب پر جو فرض کیا گیا وہ ہے صوم، سیام۔ صوم جسے ہم اردو میں روزے کہتے ہیں، اور مختلف زبانوں میں مختلف الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں۔ یہ ان روزوں کی فرضیت کے لیے یا ان روزوں کے لیے عربی کا لفظ صوم بہت معنویت والا ہے، یعنی یہ پورے ایک مہینے کی جو ٹریننگ کیمپ ہے، جو تربیت گاہ ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پہ ہم نے یہ ایک مہینے کے رک کر اس ذمہ داری کو سر انجام دینے کی فرضیہ عائد کیا ہے۔ یہ فریضہ جو عائد ہوا ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوا سیام، جس کے واحد صوم آتا ہے۔ صوم کسے کہتے ہیں؟ اردو میں تو ہم آسانی سے یاد کر سکتے ہیں کہ رک جانے کا نام صوم ہے، اور اصطلاح میں ہم آگے تفصیل سے اس پہ بات کریں گے کہ وہ تمام چیزیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہو، یعنی اکل و شرب یا مرد و زن کا تعلق، یہ وہ بنیادیں ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو وہ سب چیزیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہو ان سے رک جانے کا نام صوم ہے۔ لیکن بڑی اہم اور معنویت والی بات یہ ہے کہ عربی زبان میں صوم کا لفظ استعمال ہوتا ہے تربیت کے خاص انداز کے لیے۔ میں اور آپ جانتے ہیں عربی زبان، عرب کلچر، عرب معاشرہ، جس میں لازمی چیزیں تین ہوتی ہے،
ایک عرب معاشرہ یا عرب کلچر جو ہے وہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ نمبر 1 صحرا جس میں پانی کم ہو، نمبر 2 اونٹ گھوڑا، لڑائی جھگڑے کے لیے، سفر کے لیے اونٹ، لڑائی کے لیے گھوڑا، اور نمبر 3 ہتھیار یعنی تلوار۔ یہ بیسک کلچر تھا، ماحول تھا۔ اب ایک انسان میدان جنگ میں دشمن کے مقابلے میں کھڑا رہتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، پیاسا رہتا ہے، بھوکا رہتا ہے، اس کا خون پسینہ گرتا ہے، تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، حمیت، غیرت، فتح، کچھ اخذ کر لینا، چاہ جانا، دشمن کو نابود کر دینا، اس سب مقاصد کے لیے، اور ایک مسلمان ہے تو الہ کلمت اللہ کے لیے کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس جو آپ کا گھوڑا ہے وہ میدان جنگ میں کیوں کر بھوکا پیاسا آپ کے ساتھ وقت گزارے؟ جانور ہونے کے ناطے پیاس لگے تو اسے جا کر اپنی پیاس بجھا لینی چاہیے، بھوک لگے تو اپنی بھوک مٹا لینی چاہیے، لیکن وہ رکا رہتا ہے آپ کے ساتھ۔ کیا ہر گھوڑا ایسا ہی ہوتا ہے ہمیشہ؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے گھوڑوں کو پالا جاتا ہے۔ جو مشہور محاورہ ہے کہ میدان جنگ کے لیے گھوڑے پہلے سے پالنے پڑتے ہیں۔ جو لوگ اپنے گھوڑے پہلے نہیں پالتے وہ جنگ کے دوران گھوڑوں کی تلاش میں رہیں گے۔ وحشی اور جنگلی گھوڑے بہت ملیں گے مارکیٹ میں، لیکن مرد میدان نہیں ہوں گے، آپ کے ساتھ کھڑے نہیں رہیں گے۔ اس کے لیے عرب ایک طریقے اختیار کرتے تھے گھوڑوں کو تربیت دینے کا۔ پہلے 1-2 گھنٹہ بھوکا پیاسا رکھ کر پھر کھلاتے پلاتے تھے، پھر اس دورانیہ کو بڑھاتے تھے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، یہاں تک کہ 5-6 گھنٹے سے زیادہ، 10 گھنٹے سے زیادہ۔ گھوڑے کی بدن کی چستی بھی بڑھ جاتی تھی، مسل بھی مضبوط ہو جاتے تھے، اور یہ تربیت ہوتی تھی کہ اتنا عرصہ بھوکا پیاسا رہا جائے۔ اور جب وہ تربیت یافتہ ہو جاتا تھا تو اس گھوڑے کی قیمت بھی بڑھ جاتی تھی، اور اس گھوڑے کو لوگ خرید کر میدان جنگ میں جنگ کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ہر گھوڑا میدان جنگ میں استعمال کا نہیں ہوتا۔ اس عمل کو جو گھوڑوں کی تربیت کا ہے، اس کو عرب صوم کا لفظ استعمال کرتے تھے، اس کو روزہ کہتے تھے۔ اور جب کہتے گھوڑا روزہ دار ہو گیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ گھوڑا تربیت یافتہ ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کی تربیت کے لیے جو 1 مہینے کا یہ ٹریننگ کیمپ سالانہ رکھا ہے، اس کا نام، اس کے لیے جو لفظ قرآن حکیم نے استعمال کیا وہ بھی صیام اور صوم ہے۔ گویا جس طرح گھوڑے کو پالا جاتا ہے، تربیت دی جاتی ہے، اس طرح ہماری۔ اب اگر ہم انسانی تربیتوں کی بات کریں، ہم جتنے کورسز کرتے ہیں دنیا میں، تو ہم میٹرک 1 مرتبہ کرتے ہیں، پھر ایم ایس یا ایم بی بی ایس 1 مرتبہ کرتے ہیں، ماسٹر کرتے ہیں یا پی ایچ ڈی کرتے ہیں، یا اسکلز کے باقی جتنے کورسز ہیں وہ ہم ایک کرتے ہیں۔ ہم میں سے کسی شخص نے آئی ٹی کا کوئی کورس جو ہے وہ ہم 10 مرتبہ نہیں کرتے، ہم میٹرک 5 مرتبہ نہیں کرتے۔ لیکن یہ ایک ایسی تربیت گاہ ہے، ایک ایسا ٹریننگ ہے جو اللہ تبارک و تعالی ہر سال ریپیٹ کراتا ہے ہم سے۔ جیسے افواج میں، جیسے پروفیشنل زندگی میں ہم کچھ کورسز ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، اور اس لیے ریپیٹ کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے بیسک سکلز بھی ڈیولپ ہو، بنیادی تربیت جو ہم نے حاصل کی وہ، اور ہم نئے چیلنج کا بھی مقابلہ کر سکے اور اس کو سیکھ سکے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تمہاری تربیت ہو، اور یہ تربیت 1 مرتبہ نہیں ہو بلکہ بلوغت کے بعد ہر سال اس تربیت سے تمہیں گزارا جائے۔ سامعین،
رمضان سیریز کا پہلا حصہ اسالیب اسٹوڈیو سے یہاں پر مکمل ہوتا ہے. دوسرے حصے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.